سنی کائنات مشکل یا خون زیادہ دین محمد اسلام قبول کرے، وہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ رسول کے پیار میں کوئی بھی کام کیا جس کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ آپ بھی اللہ رسول کے پیار میں سارے کام کریں، ہمارے پروگرام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں، تاکہ کسی کی بقا سلامتی ہو جائے۔ میرے پروگرام کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، سبسکرائب کریں۔ میرا ایڈریس نوٹ کریں، کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چلونگی 7 پیری گلی ہے، کونے میں سیلانی والے ہیں، گلی کے سینٹر میں میرا ادارہ ہے۔ صبح 11 سے رات 8 روزانہ کے ٹائم ہے، اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں آ سکتے ہیں۔ بخار والا بخار کی حالت میں ہے، درد والا درد کی حالت میں آ جائے۔ آپ پروگرام کرتے ہیں کہ آپ جتنے بھی مرد حضرات ہیں، عورتوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مردوں کی بات میں کر رہا ہوں، جمعۃ المبارک لے لو یا عید لے لو، اللہ کے بندے آتے ہیں، نماز شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے آتے ہیں، چند منٹ پہلے آتے ہیں، آ کے اوپر سے چھلانگیں لگا کے آگے پہلی صف پہ یا دوسری صف پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو اللہ ہدایت نصیب کرے کہ وہ اگر ان کو پہلی صف پہ بیٹھیں، اگر شوق ہے تو وقت پہ آئیں، وقت پہ آ کے پہلی صف پہ آگے جا کے بیٹھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو معلوم ہے کہ جگہ نہیں ہوتی، اوپر سے چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں، کسی کو لات پڑتی ہے، کسی کو کچھ پڑتا ہے، ہر کوئی ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا رہتا ہے۔ جمعۃ المبارک میں بھی ہوتا ہے اور عید کو بھی یہ ہوتا ہے۔ تو نماز تو ہر جگہ ہوتی ہے، آپ آخری صف میں بیٹھیں تب بھی آپ کی نماز ہوتی ہے، پہلی صف میں بیٹھیں تب بھی آپ کی نماز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلی صف والوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے آپ کی۔ تو میں اس بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو لوگ اوپر سے چھلانگیں لگا رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کو آتے ہیں وہ نماز شروع ہونے سے 2 منٹ 3 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے آتے ہیں، پھر اوپر سے صف اوپر سے ٹاپتے جا کے آگے پہنچتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی ہے، بولے میں جگہ بنا دی، میں یہاں پہ نماز پڑھنی۔ یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ مذہب نے منع کیا ہے، لیکن اللہ جانے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، غلط ہے۔ تو اسی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو علماء کرام نے ہمیں سنایا، زندگی بھر سنایا ہے، آج تک ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری جان قربان ہے میرے محبوب پہ، کہ کہا کہ آپ نماز لمبی نہ کرو، کہ پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور مریض بھی ہیں۔ اب میں رمضان کے پہلے روزے کی بات بتاؤں کہ مسجد میں ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں، علاقہ دروازی کا ہے، وہاں پر تراویح پڑھنے کے بعد عجیب کہانی ہوتی ہے جی، 2 نفل پڑھتے ہیں کہ شہزادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تو یہ کر لو یہ ہو جائے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات نہیں ہے، اللہ نے کہا اس کی بات نہیں ہے، لیکن شہزادی کا نام اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، میرا خیال ہے انہیں شہزادی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کے نام سے کیا لکھا، کیا بولا جا رہا ہے۔ 2 رکعت نفل انہوں نے جو پڑھے ہیں وہ 22 منٹ میں پڑھے، اور پوری تراویح جو ہے نا وہ 1 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے، 1.25 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 15 منٹ میں وہ پوری کرتے ہیں۔ اور صرف 2 رکعت جو ہے نا اس نے 22 منٹ پیچھے جو جن لوگوں نے نیت کر دی، بہت سے لوگوں نے کیا کیا، وہ تھک گئے، انہوں نے نماز چھوڑی، اور کئی لوگ کیا نام ہے باہر چلے گئے۔ آپ میں یہ سوال اس لیے علماء کرام پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ ثواب کمائے یا یہ عذاب کمایا، کہ جن لوگوں نے نماز کی نیت کی ہے اور 1 رکعت 12 منٹ کی اگر پڑھائی ہے یا 14 منٹ کی پڑھائی ہے، دوسری رکعت تقریباً کیا نام ہے تھوڑی کم کی پڑھائی، وہ کھڑے لوگ تنگ آگے، پہلے انہوں نے کیا نام ہے نماز پڑھی، پھر تراویح پڑھی، آخر میں جا کے آپ نے 22 منٹ کے لیے آپ نے کیا نام ہے یہ کر دی، اور لوگوں نے نماز چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کو کیا نام ہے مختصر نفل پڑھ لیتے؟ کہ شہزادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں ہم لکھتے ہیں اور یہ ہم جنت چلے جائیں گے، اللہ نے کہا جنت میں وہ نہیں جائیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت میں جاؤ تو وہ نہیں جائیں گے، لیکن مولوی صاحب نے کہا جنت جائیں گے تو سب چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں وہاں پر موجود تھا، مجھے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، رمضان کے بعد میں عالم دین سے ملوں گا، میں کوشش کروں گا کہ اسی میں گفتگو میں سے پوچھ کے اجازت لے کے ریکارڈ کروں گا، اور میں کوشش کروں کہ میں ڈالوں گا، اس سے پوچھوں گا کہ اللہ رسول کے فرمان کیا کہتے ہیں، اور شہزادی کا جو دیا آپ نے کیا یہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کہیں میری غلطی میں رب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن جو لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں نے تو نماز سے 2 نفل پورے پڑھے، لیکن جو لوگ وہاں سے نماز چھوڑ کے گئے ہیں وہ مجھے تکلیف دے گا۔ میں یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ کئی نمازی، 1 2 نہیں، کئی نمازیوں نے وہ نماز چھوڑ کے چلے گئے، پہلی رکعت اتنی لمبی، دوسری چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ بات ہمارے حق میں نہیں جاتی، ہمارے مذہب کے حق میں نہیں جاتی۔ ہر مولوی اپنے حساب سے شروع کر دیتا ہے، ہر جگہ نیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب ایک مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ایک مولوی صاحب کہتا ہے جی شلوار اوپر نہیں کرنا نماز نہیں ہوگی،
اگلے جمعے کو دوسرا مولوی سے بولا بھی شلوار اوپر کرنے کہنا ٹخنے خالی ہی نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوگی. آپ پہلے کس کی بات کو مانیں؟ جو پچھلے ایک جمعہ پہلے نماز پڑھی گی آپ کہنا میں شلوار اونچی نہ کریں ٹخنے ننگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں نماز نہیں ہوگی, دوسرا کہتا ہے کہ ننگے کرو. یہ چیزیں ہمارے مذہب کو غلط ثابت کر رہی ہیں. دیکھو اسلام تقسیم مسلمان تقسیم یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. آج اگر تمام امت مسلموں کو اگر سارے مولوی اکٹھے ہو کے بھی ایک کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے. وہ جبکہ اسلام تقسیم نہیں ہے, اسلام کو تقسیم کر دیا گیا. کیوں؟ اللہ ایک, رسول ایک, دین اسلام ایک. لیکن کسی آپ جتنے بھی فرقے بنے ہوئے جتنے مسلک بنے ہوئے ان سب کا دین الگ الگ ہے, سب کا کلام عقیدہ الگ الگ ہے, سب کے کردار الگ الگ ہے. تو آپ کے پاس اسلام کہاں سے آ گیا؟ تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں رب سے دعا کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اے رب اے رسول وہ اللہ میں خود اپنی ذات کو پیش کر رہا ہوں. جب میں نے قرآن پاک کی یہ تشریح میں نے سیکھی ہے کہ تفرقہ حرام ہے, تفرقے پڑھ کے گمراہ ہو گئے ختم ہو جاؤ گے. علماء کرام سے پوچھا انہوں نے بھی یہ کہا. تو اس کے بعد میں نے رب سے یہ کہا رب العزت میں کسی مسلک میں نہیں ہوں, اللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین پہ ہوں جو روز قیامت اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ اٹھانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھانا. اور میرا کوئی مسلک نہیں, وہ دین جو نبی کا دین ہے وہ دین میرا ہے, وہ دین جو رب نے بھیجا وہ دین میرا ہے. یہ جو آج اتنا فتنہ فساد رب اس سے میں بہت دور ہوں. تو آپ بھی سوچیں, کوشش کریں کہ ہم نے دین اسلام کی طرف جانا ہے, جو اللہ رسول کا دین ہے ہم اس طرف جانا ہے. ایک کہتا ہے یہ, دوسرا کہتا ہے وہ, لیکن صحیح کون کہتا ہے یہ کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا. لیکن سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک دلیل دی ہے کہ اس طرف آ جاؤ جو رب العزت اللہ اور رسول کا دین ہے, صرف وہاں تک قائم ہو جاؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. کوئی کہتا ہے یہ کرو, کوئی کہتا ہے وہ کرو, اس کو چھوڑ. آپ میرا رب گواہ ہے, نبی کے دین پہ آ جاؤ. پروگرام کا آخری حصہ کہتے ہیں مجھے یہ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لیں. سب تکلیف ہماری انتظار کچھ نہیں ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑ اللہ فرش ایسا تمام لوگوں شفا دے, مکمل شفا دے, آمین سنامی. ہماری انتظار ختم ہو جائے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم اجازت, فی امان اللہ.